السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ محمد جو کہ 26ویں پارے میں موجود ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 38 اور رکوع کی تعداد 4 ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں یہ نام اسم گرامی مذکور ہے اور یہی اس سورت کا نام ہے۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تذکرے، جہاد کے احکام اور قیدیوں کے بارے میں قانون سازی اور صلح کے متعلق قرآنی تعلیمات مذکور ہیں۔ کفر کے خاتمے کا حکم، یہ آیت نمبر 1 سے 11 تک بیان کیا گیا۔ ابتدا میں خیر و شر اور کفر و اسلام کی بنیاد پر انسانی معاشرہ کی تقسیم اور ان کا انجام مذکور ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کافروں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ ایمان و اعمال صالحہ والے کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو سستی دکھانے اور راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے ان کی گردنیں مارو اور انہیں قتل کرو۔ جب تم کفر کی شان و شوکت کو توڑ چکو تو پھر ان کے باقی ماندہ افراد کو گرفتار کر کے ان کی رسیوں میں مضبوطی سے جکڑ دو۔ پھر تم مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر چاہو تو ان پر احسان کر کے آزاد کر دو اور چاہو تو فدیہ وصول کر کے چھوڑ دو، مگر مقصد ان کی جنگی قوت کو توڑنا اور حربی صلاحیت کو ختم کرنا ہونا چاہیے۔ اللہ آسمان سے آفت نازل کر کے بھی انہیں ختم کر سکتے تھے، مگر وہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دلا کر آزمانا چاہتے ہیں۔ شہدائے اسلام کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کا انجام دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کفار کا مددگار نہیں۔ جنت و جہنم کی منظر کشی، یہ آیت نمبر 12 سے 19 تک بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ کافر دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ مکہ کے کافروں سے کہیں، تم سے کہیں زیادہ طاقتوروں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ اللہ کے ہاں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں ایمان والوں کے لیے صاف شفاف پانی، دودھ، لذیذ مشروب اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیاں کاٹ کر رکھ دے گا۔ منافق آپ کی بات سنی انسنی کر رہے ہیں، در حقیقت ان کے دل کو حق قبول کرنے سے بند ہو چکے۔ یہ لوگ خواہشات کے پیروکار بن چکے ہیں، شاید یہ قیامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کی نشانیاں تو آ گئیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ایمان لانا کسی کام نہ آئے گا۔ آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ دین سے پھر جانے والوں کی سزا، یہ آیت نمبر 20 سے 28 تک بیان کیا گیا۔ ایمان والوں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہو۔ جب جہاد کا حکم اترا تو منافقوں پر موت کی غشی طاری ہونے لگی۔ اگر ان منافقوں نے اسی طرح جہاد سے منہ موڑا تو یہ لوگ الٹے اسی دور جاہلیت کی طرف پھر جائیں گے
جس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے۔ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ صحیح راستہ معلوم کر لینے کے بعد ہدایت سے منہ موڑنے والے شیطان کے فریب میں آ گئے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں میں شامل ہو کر کافروں کے ساتھ ساز بازی کر رکھی ہے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں میں شامل رہ کر کافروں کے ساتھ ساز بازی کر رکھی ہے۔ اس وقت کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے ان کے سارے عمل اکارت گئے۔ منافقین کا انجام، یہ آیت نمبر 29 سے 38 تک بیان کیا گیا۔ منافقین سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں کا کھوٹ طاہر نہیں ہوگا، حالانکہ ان کی شکل و صورت اور لب و لہجہ ان کے دلوں کی بیماری کا پتہ دے رہا ہے۔ ہم جہاد کی آزمائشی بھٹی میں ڈال کر ثابت قدم مجاہدین کو منفرد و ممتاز بنا کر منافقین کو ان سے جدا کر دیں گے۔ تم کمزوری دکھا کر صلح کا مطالبہ نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے۔ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ البتہ اگر کافر صلح کی درخواست کریں تو مسلمان اپنے مفاد میں اس پر غور کر سکتے ہیں۔ جب جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو یہ بخل کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ بخیل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم نے جہاد سے پہلوتی کی تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح سستی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔